السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بزرگ، ایک اللہ والے جلیل القدر امام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 امام بڑے امام ہیں: امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے۔ امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے محدث اور امام ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہ بستی سے نکل کر قریبی بستی میں جانا چاہتے تھے۔ قریب بستی تھی تو سوچا خادم کو لینے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا تھیلا لیا جس میں کچھ ضرورت کا سامان تھا، زیادہ راہ تھا، اور وہ اس تھیلے کو لے کر اپنے گھر سے نکلے اور وہ اس بستی میں جہاں وہ جانا چاہتے تھے اس طرف چل دی۔ راستے میں جب وہ جا رہے تھے تو سورج چھپ گیا، رات ہو گئی، تو انہوں نے وہیں قریب میں ایک مسجد تھی، مسجد میں وہ چلے گئے۔ اب جب وہ مسجد میں گئے، وضو کی نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھ گئے۔ اب رات ہو رہی تھی، اتنی تھوڑی ہی دیر میں مؤذن صاحب تشریف لے آئے۔ اب مؤذن نے دیکھا، کہا بڑے میاں بھائی تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے دہلی کے علاقے میں بھی کوئی آدمی کوئی مسافر آ جائے تو وہ قیام کا ارادہ کرنا چاہے تو مؤذن صاحب، وہ کمیٹی والے، بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا آدھار کارڈ دکھا، اپنا پین کارڈ دکھا، سائن کر، یہ کر، وہ کر۔ وہ سمجھتا ہے اللہ یہ کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، کیا مسجدوں میں ٹھہرنا، کہ مدرسوں میں قیام کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حالات بھی ذرا اس بات کی اجازت نہیں دیتے، مگر کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ جو مؤذن صاحب تھے وہ امام صاحب پہ برس گئے۔ یہ بوڑھے آدمی تھے، ان کو کیا پتا یہ کون ہے، بھائی آپ یہاں کیوں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی میں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، مجھے سامنے قریب بستی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اب رات ہو گئی ہے تو میں رات میں یہاں قیام کر لوں گا اور صبح نکل جاؤں گا۔ نہیں، جہاں آپ نہیں ٹھہر سکتے، یہاں اجازت نہیں ہے۔ امام صاحب کا دل ٹوٹا، کہنے کہ اللہ ایسا کیا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ٹھہرنا نہیں دیتے مجھے، آپ اپنے گھر سے مجھے نکلوا رہے۔ آپ کو دل دکھا، آپ بے چین ہوئے۔ بالآخر آپ اپنا وہ تھیلا اٹھا کر گھر سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکل آئے۔ اب مسجد کے قریب میں ایک تندور تھا۔ آپ کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک ہوٹل تھا روٹی کا، جہاں روٹی پکتی ہے۔ خاص طور سے دہلی میں تو بڑا رواج ہے، سبزی تو گھر پہ بن گئی تو بن گئی، نہیں تو سبزی بھی ہوٹل سے آتی ہے، اور اگر سبزی گھر پر بن گئی تو ہوٹل سے روٹی آتی ہے۔ پھر وہ تو عام رواج ہے ماشاءاللہ۔ اب تو جو ہے نا ریڈی میڈ کھانا چلتا ہے، اسی لیے انسان بھی ریڈی میڈ ہو رہے ہیں، ان کی سوچ بھی ریڈی میڈ، ان کی باتیں بھی ریڈی میڈ ہوتی ہیں۔ تو پھر اب اس اپنی اولاد کو جو ریڈی میڈ کھانا کھلاتے ہیں، پھر جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پھر ریڈی میڈ کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر انہوں نے دیکھا ہی نہیں گھر میں کھانا کیسے بنتا ہے، اور وہ بڑھاپے کی عمر میں ان کا ہاضمہ کمزور ہو گیا ہوتا ہے، ان کے سامنے وہ روٹی رکھی جاتی ہے تو پھر وہ بیچارے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ قریب میں ایک تندور تھا اور تندور کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو روٹی لگانے والا نان بھائی تھا وہ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، آٹا گوندھ رہا، استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا، استغفر اللہ، پھر اس نے پیڑے بنائے، استغفر اللہ، پھر اس نے روٹی کو پیلا، استغفر اللہ، پھر اس نے تندور میں اس کو لگایا، استغفر اللہ۔ وہ بار بار وہ مسلسل کام کر رہا، ہاتھوں سے کام کر رہا، استغفر اللہ زبان سے بول رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہم گاڑی چلاتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ آدمی امام صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ استغفر اللہ پڑھتے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم تو بڑے استغفار کرتے ہو۔ کہنے لگا جی حضرت میں بس یہ زبان پہ اب یہ جاری ہو جاتا ہے، عادت بن چکی ہے استغفار کرتے کرتے، اب تو بس زبان سے استغفر اللہ ہی نکلتا رہتا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا تمہیں اس استغفار کا کچھ فائدہ بھی ہوا؟ وہ کہنے لگے جی ہاں بزرگ آدمی، اس استغفار کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات بن گیا ہوں، میں جو اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ سے جو کہتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ امام صاحب کہنے اچھا تیری ساری دعا قبول ہو گئی، تو سب کچھ تجھے مل گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بس میری ساری دعا قبول ہو گئی، بس ایک دعا باقی ہے۔ ایک میں نے سنا ہے
کریم میں ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ والے ہیں، محدث ہے، ان کا نام احمد بن حنبل ہے، وہ وقت کے امام ہے، ان سے ملنے کی خواہش ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بچوں میں گھرا رہتا ہوں، یہاں دکان پہ رہتا ہوں، مصروف ہوں، بس میں اللہ سے دعا کرتے رہتا ہوں، اللہ میرے لیے کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ میں ان سے ملاقات کر لوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا کے کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، اس استغفار کی برکت سے اللہ نے تیری یہ دعا بھی سن لی اور قبول کر لی، دیکھ آج تیرے سامنے احمد بن حنبل کھڑا ہے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوستو، یہ تھا ایک واقعہ، اس سے ہمیں یہ عبرت لینی چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے، انسان کو ہر پل ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار، چنانچہ استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ اگر کسی کو اولاد چاہیے وہ استغفار کرے، استغفروا ربکم غفارا۔ اگر یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر آپ کو بارش چاہیے تو آپ استغفار کریں، ویمددکم باموال، آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، استغفار کریں، وبنین، آپ کو بیٹے چاہیے تو استغفار کریں۔ استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے، انسان کو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔